یہ تقریر بہت ایموشنل تقریر ہے۔ اس تقریر میں مولانا صاحب کا اہم واقعہ بتایا ہے، سن کر رلائی آ جائے گی۔ ہم اور آپ اس دنیا میں جو آئے ہیں، تخلیق انسانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آخر پیدا کیوں کیا ہے؟ اما بعد، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، پاکی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو خالق کائنات ہے، جو مالک ارض و سما ہے، جو کائنات کی ہر شے پر قادر، علی کل شیء قدیر ہے، جو احکم الحاکمین ہے، رب العرش العظیم ہے۔ اور اسی سے ہماری یہ دعا ہے کہ الہ العالمین رہتی دنیا تک اور قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص محمد عربی رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ ہرن پور ہاتھ کاٹھی کا یہ پروگرام، جو اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہوتا ہے، اس بستی میں کئی مرتبہ آ چکا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس مرتبہ مجھے آنے میں کافی وقت لگا، تقریباً 3 سال پہلے آیا تھا، اور 3 سال کے بعد اب میں یہاں آ رہا ہوں۔ پچھلے سال تو میرے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے، کسی سے چھپا نہیں ہے۔ مسجدوں میں باقاعدہ دعا ہوئی، آپ کی مسجدوں میں بھی دعا کی گئی، اور انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے صرف 4.5 مہینے میں جیل کی سلاخوں سے باہر نکالا، اور الحمدللہ ہائی کورٹ کے جج کے اچھے آرڈر بھی ملے، جس میں باقاعدہ میرے پاس وہ آرڈر رکھا ہوا ہے، باقاعدہ اس پر لکھا ہے ہائی کورٹ کے جج نے کہ یہ شخص 1 گھنٹہ بھی جیل میں رہنے کے لائق نہیں ہے، جس کو 4.5 مہینے سے بالکل بے قصور رکھا گیا ہے۔ پوری فائل پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ راجنیتک شڑینتر کا شکار بنایا گیا اور پولیٹیکل دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ سنایا گیا، اور لکھا ہے اس آرڈر میں کہ امیڈیٹلی ریلیز کیا جائے، تتکال اس کو چھوڑا جائے۔ یہ آپ ہی لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔
میری پھر سے ایک بار گزارش ہے آپ سے، آپ کو جو کچھ بھی میری تقریر سننا ہے، میرا اپنا ایک چینل ہے جرجیس انصاری آفیشیل کر کے، اور راجدھانی چینل آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں کوئی دوسرے چینل کو کوئی پرمیشن نہیں دوں گا۔ ابھی دیکھ لیجئے ایک مولانا سلمان اظہری صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ مولانا کلیم الدین صدیقی صاحب کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، میرے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، اور ان سب چیزوں کے پیچھے یہی یوٹیوب چینل ہیں، کیونکہ تقریر میں جو چیز بولی نہیں جاتی ہے اس چیز کو یہ تھمبل بنا کر پیش کرتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کے ساتھ فوٹو بناتے ہیں، یوگی اور مودی کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں، اور ان تھمبلوں کی وجہ سے جو کیس بنتے ہیں یہ بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ آپ سے میری پھر مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر کوئی ریکارڈ کر رہا ہو تو چھوڑ دے اور نہ کرے، کیونکہ میں بھی کسی ماں کا بیٹا ہوں۔ آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کی ماں کو درد ہوتا ہے، میری بھی ماں روئی ہے، میرے بھی بیمار باپ روئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری پرمیشن جب نہیں ہے تو آپ ہماری تقریر کو ریکارڈ نہیں کریں گے۔ میں اپنا ایک چینل خود لے کے چل رہا ہوں تاکہ ریکارڈ رہے، کل اگر کوئی کیس ہو میرے اوپر تو میں کورٹ میں یہ دکھا سکوں کہ میں وہ نہیں بولا تھا جو چینل والے دکھا رہے ہیں، میں یہ بولا تھا جو موجود ہے۔ اس ریکارڈ کے لیے میں لے کر چلتا ہوں خود اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی اور چینل ہم اس کو الاؤ نہیں کریں گے۔ اور میرے منع کرنے کے بعد بھی اگر آپ نے بنایا تو جتنی کمائی آپ اس چینل سے کمائیں گے وہ سب آپ کے لیے حرام ہوگی، ناجائز ہوگی، کیونکہ آپ میری پرمیشن کے بنا میری ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں جو جائز نہیں ہے۔ کسی بھی مولانا سے پوچھ لو، جب کسی کی اجازت نہیں ہے تو آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں، اور جب ریکارڈ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے ذریعے کما سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے کما کر وہ کمائی کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی مولانا سے پوچھو کہ کون سا آدمی جائز کا فتویٰ دے گا۔ دعا کیجئے، اس وقت ملک کے حالات بڑے ناگفتہ ہیں۔ اتراکھنڈ کے آج کے حالات دیکھیے، ٹی وی چینلوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس طریقے سے مسجد پر بلڈوزر چلایا گیا ہے، کس طریقے سے دنگا بھڑکانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ 2024 سے پہلے ابھی اس طریقے کی کوششیں اور ہوں گی، اور کسی طریقے سے ووٹ کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور ایک ناپاک پارٹی اپنے ناپاک ہتھ کنڈے اپنانے میں کسی قسم سے پیچھے نہیں رہے گی۔ اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے، شانتی کو بحال رکھے، اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مختلف علماء سے آپ نے مختلف موضوعات پر خطاب سنا۔ میں جب یہاں پہنچا تو مجھے پتا چلا، اور پہلے ہی میرے پوچھنے سے پہلے ہی مجھے یہ بتا دیا گیا تھا کہ جرجیس صاحب آپ آرام کیجئے، لکھیے پڑھیے، جو کرنا ہو کریے، آپ کا ٹائم 12 بجے ہے۔ میں مطمئن ہو گیا، لیکن 12 بجے کے بجائے ہم کو 1:15 پر وہاں کوئی پہنچا لینے کے لیے، اور میں اب آپ کے سامنے آپ کے روبرو ہوں۔ یعنی آپ اپنے دیے ہوئے ٹائم پر بھی قائم نہیں رہ سکتے ہیں۔ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس کے پاس ٹائم نہ ہو، جس کے پاس وقت کی قدر نہ ہو، جس کے پاس وقت کی اہمیت کو سمجھنے کا کوئی پیمانہ نہ ہو، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ وقت کی اہمیت کو سمجھیے آپ، اور وقت کی قدر بھی کرنا سیکھیے۔ شریعت کے اندر وقت ہی کی قدر بتائی گئی ہے، ورنہ 5 ٹائم کی نماز فرض نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز اپنے وقت پر فرض ہے۔ اگر 5 وقت کی نماز پڑھنا مقصد ہوتا تو صبح پڑھ لیجئے 5 وقت کی گھٹی، لیکن نہیں، قرآن نے وقت کی اہمیت بتائی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز فرض ہے اور اپنے وقت پر فرض ہے۔ فجر کے وقت فجر کی نماز، ظہر کے وقت ظہر کی نماز، عصر کے وقت عصر کی نماز، مغرب کے وقت مغرب کی نماز، عشاء کے وقت عشاء کی نماز، یہ وقت کا تعین کیا گیا ہے اور اس کو فکس کیا گیا ہے۔
روزہ فرض ہے، وقت پر آپ کو سحری کرنا ہے اور وقت پر آپ کو افطار کرنا ہے. روزے کا تعلق گھنٹوں سے نہیں ہے. آپ کے ہاں اگر 5 بجے سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور آپ کی آنکھ نہیں کھلی، آپ نے 6 بجے سحری کر لی اور یہ سوچ لیا کہ چلو 1 گھنٹہ دیر سے میں سحری کر رہا ہوں، وہاں 1 گھنٹہ دیر سے میں افطار کر لوں گا، 1 ہی گھنٹے کا تو معاملہ ہے، تو آپ کا یہ روزہ قبول نہیں ہوگا بلکہ آپ گناہگار اور ہو جائیں گے. کیوں؟ وقت کا پابند بنایا ہے، گھنٹوں کا حساب نہیں ہے. آپ کے ہاں 5 بجے سحری کا ٹائم ختم ہو رہا تو 5 ہی بجے آپ کو سحری کرنا ہے، آپ 6 بجے نہیں کر سکتے. آپ کے یہاں اگر 5:50 پر 5:30 پر روزہ افطار کا ٹائم ہو رہا ہے تو 5:30 ہی پر روزہ افطار کریں گے. 5 بجے نہیں کر سکتے، 6 بجے اور 6:30 بجے آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام ہمیں وقت کا پابند بنا رہا ہے. کوشش کیجئے آپ جو وقت جس کو دیں اس وقت کی وہ قدر کرے اور اس وقت کی قدر کو ہمیں سب کو وقت کی قدر اور وقت کی اہمیت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم اپنے خطاب کے اندر آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تخلیق انسانی کا مقصد کیا ہے. مختلف علماء نے تقریریں کی ہیں، سب کی آوازیں آ رہی تھیں، سب کو سن بھی رہا تھا. ہم اور آپ اس دنیا میں جو آئے ہیں، تخلیق انسانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آخر پیدا کیوں کیا ہے؟ بہت آسان اس کا جواب ہے، عبادت کے لیے. تو پھر سوال اٹھتے ہیں کہ عبادت کے لیے کیا انسان ہی ضروری تھا؟ کیا فرشتے عبادت کے لیے کم تھے؟ یا فرشتوں کی عبادت اللہ کو پسند نہیں تھی؟ بہرحال اس طرف ابھی ہم نہیں جانا چاہتے ہیں، لیکن سوال کا جواب اور اس کا پہلا حصہ جو میں نے دیا ہے عبادت کے لیے وہی موضوع ہے. اللہ رب العالمین نے تخلیق انسانی کا جو مقصد بتایا قرآن کریم کے اندر وہ یہی بتایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور یہی آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا کہ جنوں اور انسانوں کو اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر جو پیدا کیا گیا ہے اس کا مقصد صرف عبادت ہے. لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں. ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے. یہ مائک جو میرے سامنے لگا ہے یہ بے مقصد نہیں لگا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دور تک آواز پہنچائی جا سکے. اب یہ مائک دور تک آواز نہ پہنچائے تو اس مائک کو لگانے کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا آپ مائک مین کو پیسہ دیں گے؟ جب یہ مائک آواز ہی نہ دے تو کیا شو پیس کے طور پر یہاں رکھا ہوا ہے؟ آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے رائٹ سائڈ میں ایک سڑک گئی ہوئی ہے. صبح سویرے آپ دیکھیں گے، صبح سویرے آپ دیکھیں گے کوئی آدمی اس سڑک کے اوپر پیدل چل رہا ہے، کوئی سائیکل سے جا رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل سے جا رہا ہے، کوئی 4 ویلر سے جا رہا ہے. اس سڑک پر چلنے والے یہ افراد بے مقصد نہیں چل رہے ہیں. کوئی سبزی خریدنے جا رہا ہے، کوئی گوشت خریدنے جا رہا ہے، کوئی اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہے، کوئی آفس جا رہا ہے، کوئی اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہے. یہ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کوئی بے مقصد نہیں ہے، مقصد کے تحت ہے. بے مقصد نظر نہیں آتا یہ سب. تو ہر چیز کا جب ایک مقصد ہے تو اس بات کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اس دنیا میں ہم اور آپ جو آئے ہیں تو کیا صرف اسی لیے آئے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے باہر آئیں، پیدا ہوں، ماں کا دودھ پئیں، دھیرے دھیرے بچپنا آ جائے اور بچپنا ختم ہو تو جوانی پر قدم رکھ لیں، جوانی ختم ہو جائے تو بڑھاپے پہ، اور پھر ایک دن آئے بوڑھے ہو کر بیمار ہو جائیں اور مر جائیں؟ کیا ہم اور آپ اس دنیا میں صرف اسی لیے آئے ہیں؟ کیا ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ اس دنیا میں آئے، کھائیں، پیئیں اور مر جائیں؟ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں.
قرآن اس مقصد کو واضح کرتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ محض میری ہی عبادت کریں، صرف لیعبدون، وہ میری ہی عبادت کریں۔ انسان اس دنیا میں صرف عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم عبادت ہی میں لگے رہیں تو پھر بچوں کو کھلائے گا کون، ان کو پڑھائے گا کون، کھیت میں اناج کون بوئے گا، یہ ساری پھر پیداوار کیسے ہوگی، فصل کیسے پیدا ہوگی، آفس آدمی کیسے جائے گا، دنیا بھر کے بہت سے کام ہیں وہ کیسے کرے گا؟ کیا ہم صرف عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ تو یہاں پر آپ کو ایک چیز سمجھنا پڑے گی، یہ جو دوسری چیز ہے، جو دنیاوی اور جو دوسرے کام ہیں، وہ ضمنی ہیں اور عبادت حقیقتاً ہے، اصل ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ اصل مقصد ہے، لیکن اس عبادت کے ساتھ ساتھ ہم اناج بھی بوتے ہیں، کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، کپڑا بھی بنتے ہیں، آفس میں بھی جاتے ہیں، اسکول میں پڑھاتے بھی ہیں، یہ دوسرے کام ہیں، وہ ضمناً ہیں، منع نہیں کیا جا رہا ہے کہ یہ کام مت کریے، لیکن ضمناً ہے، اصل مقصد عبادت ہے۔ مثلا ایک مثال سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو۔ آپ کا ضلع پاکڑ لگتا ہے مان لیجئے، اور پاکڑ میں کوئی ایم پی ہے، ممبر آف پارلیمنٹ، آپ کو اپنے علاقے کے لیے اس سے کوئی کام ہے، آپ کو اس سے ملنے جانا ہے، بات چیت ہوئی، اس کے پی اے کے ذریعے ٹائم مل گیا، اس نے کہا کہ آپ سنڈے کے دن 10 بجے آپ پاکڑ آ جائیے، ہمارے گھر آ جائیے، ہمارے آفس آ جائیے اور بات کر لیجیے۔ آپ نے تیاری کی سیٹرڈے ہی کو اور جلدی اٹھ گئے، صبح فریش ہوئے اور نکل گئے کہ آج ہمیں ایم پی صاحب سے، ممبر آف پارلیمنٹ سے ہمیں ملنا ہے، اس نے پاکڑ بلایا ہے، 10 بجے مجھے وہاں ملنا ہے۔ آپ وہاں 9:45 بجے پہنچ جاتے ہیں، 10 بجے گیٹ کھلتا ہے، آپ نے پرچی دے دی، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، 10 بجے کا مجھے ٹائم دیا ہے، ایم پی صاحب نے مجھے ملنا ہے، میں ہرن پور سے آیا ہوں، ہاتھ کاٹی سے آیا ہوں، میری ملاقات بہت ضروری ہے، میں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ ضرورتیں لے کر آیا ہوں۔ جیسی آپ نے پرچی دی، اس ایم پی کے پی اے نے آپ کو جواب دیا کہ ایم پی صاحب تو ہے نہیں۔ اچانک دلی سے کال آ گئی تھی، پارٹی کے ہیڈ کوارٹر سے ان کو بلا لیا گیا، ان کو طلب کر لیا گیا، اور وہ ابھی 1 گھنٹہ پہلے وہ پاکڑ چھوڑ کے چلے گئے۔ صاحب اب ایم پی صاحب آپ کو اگلے سنڈے میں ہی ملیں گے، ابھی تو نہیں مل پائے ہیں، لہذا ابھی آپ چاہیے۔ میرے بھائیوں، آپ کیا کہیں گے؟ افسوس کریں گے، یہی تو کہیں گے میرا سفر بیکار ہو گیا، ہرن پور اور ہاتھ کاٹھی سے جو میں آیا ہوں ایم پی سے ملنے، ممبر آف پارلیمنٹ سے، میرا مقصد فیل ہو گیا، میں جس مقصد کے تحت آیا تھا وہ مقصد میرا پورا نہیں ہوا۔ چلیے، نراش ہو گئے آپ، مایوس ہو گئے، اب وہاں سے آپ لوٹ کر ہرن پور آنا چاہتے ہیں، ہاتھ کاٹھی آنا چاہتے ہیں، اب پھر اپنے گھر ہی آنا چاہ رہے ہیں، لیکن جب آپ لوٹے وہاں سے تو آپ نے دیکھا پاکڑ کے اور ہرن پور ہاتھ کاٹھی کے بالکل بیچوں بیچ میں ایک بہت بڑا ایکسیبیشن لگا ہوا ہے، نمائش لگی ہوئی ہے، میلہ لگا ہوا ہے، اور وہاں بہت سستا سامان بک رہا ہے۔ آپ اس ایکسیبیشن میں چلے گئے، آپ اس میلے میں چلے گئے، آپ نے ایک جیکٹ خریدی اپنے بچے کے لیے جو سستی مل رہی تھی، وہی جیکٹ جو 2000 کی تھی آپ کو اس میلے میں 500 روپے کی مل گئی۔ آپ نے اپنی بیوی کے لیے 2 ساڑی لے لی، جو ساڑیاں 1000 روپے کی مل رہی تھی وہ میلے میں آپ کو 250-300 روپے میں مل گئی۔ آپ نے 2 جوڑی موزہ خرید لیا، آپ نے کچھ ضروری چیزیں اس میلے سے خرید لی اس لیے کہ سستی مل رہی تھی، لیکن ان چیزوں کو خریدنے کے بعد بھی جب آپ اپنے گھر میں آئیں گے اور گھر میں پہنچیں گے، اور جب گھر کے افراد، محلے کے لوگ جب آپ سے پوچھیں گے صاحب کیسا رہا آپ کا سفر، آپ ممبر آف پارلیمنٹ سے مل کے آئے، بتائیے روداد، تو آپ کیا کہیں گے؟ ارے صاحب سفر بیکار ہو گیا، میری محنت بیکار چلی گئی، میں تھک کر چور ہوں، لیکن میں ناکام رہا اس لیے کہ جو مقصد کے تحت گیا تھا، جس مقصد کے لیے میں گیا تھا وہ مقصد میرا پورا نہیں ہو سکا۔ صاحب ایم پی صاحب نہیں مل سکے۔ آپ نے سامان خریدا ہے، آپ نے موزہ لیا ہے، آپ نے جیکٹ خریدی ہے، آپ نے ساڑی خریدی ہے، آپ نے کپڑا لیا ہے، بے مقصد نہیں ہے،
آپ کو سستا سامان ملا لیکن اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سفر بیکار رہا, میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا اصل مقصد ایم پی سے ملنا تھا, آپ کا اصل مقصد اس منسٹر سے یا اس منتری سے ملنا تھا جو آپ کا پورا نہیں ہو سکا. یہ ساری چیزیں لینے کے باوجود بھی آپ یہی کہیں گے کہ میرا سفر بیکار رہا کیونکہ جس مقصد کے تحت میں گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, دنیا میں آپ آئیں, آپ کتنے بھی بڑے اسکول میں ٹیچر بن جائیں, آپ اپنے بچے کو کتنا بڑا انجینئر بنا لیں, آپ اپنے بچے کو چاہے کتنا بڑا ڈاکٹر بنا دیں, آپ اپنے بچے کو کتنا بھی بڑا فلاسفر بنا لیں, آپ اپنے بچے کو سائنٹسٹ بنا لیں, آپ بہت بڑی نوکری پر فائز ہو جائیں, پائلٹ بن جائیں, سب کچھ بڑی سے بڑی نوکری آپ کرنے لگے اور بڑی سے بڑی تنخواہ آپ کو ملنے لگے, لیکن اگر آپ پہلا مقصد حل نہیں کرتے جو اصل مقصد ہے دنیا میں آنے کا, عبادت, آپ اور آپ کی اولاد اگر اس سے دور ہے تو آپ کا ایم ایل اے ہونا بیکار, آپ کا ایم پی ہونا بیکار, آپ کا انجینئر ہونا بیکار, آپ کا سائنٹسٹ ہونا بیکار, آپ کا میرے بھائیوں پائلٹ ہونا بیکار, آپ کا ٹیچر ہونا بیکار, کیونکہ آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد تو آپ نے پورا کیا ہی نہیں ہے, اور ضمن دوسرے مقصد آپ نے جو اس کے ساتھ اٹیچ تھے وہ آپ نے کر لیے. جس طرح کپڑا خریدنے, جیکٹ لینے, موزہ خریدنے, لنگی خریدنے, ساڑی خریدنے کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا مقصد پورا نہیں ہوا, اسی طریقے سے ان تمام چیزوں کو حاصل کر لینے کے بعد بھی اگر ہم عبادت میں کوتاہ ہیں, عبادت میں سست ہیں, تو سمجھ لیجئے گا ہم بالکل اسی طرح ہیں جس طرح ایم پی صاحب سے نہ ملنے کے بعد ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا, اسی طریقے سے اس دنیا میں آنے کے بعد یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی ہم بیکار ہیں کیونکہ اصل مقصد تو عبادت تھا, اس سے ہم کو سو دور ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنوں اور انسانوں کو اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں. میرے بھائیوں, اصل مقصد ہے عبادت, اور دوسری چیزیں بالکل ایسے ہی ہیں جیسے لوٹتے وقت ہم نے جیکٹ لے لی, ساڑی لے لی, لنگی لے لی, کپڑا خرید لیا, یہ ضمنن ہے, منع نہیں ہے, اچھا کیا آپ نے لے لیا, لیکن اصل چیز کیا تھی؟ منتری سے ملنا. دوسری چیزیں ضمنن ہیں, ایسی اس دنیا میں اصل چیز ہے عبادت, دوسری چیزیں اس کے ساتھ ضمنن ہیں جو کی جاتی ہیں اور کی جانی چاہیے. اور پھر نوکری کرنا, اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانا, حلال رزق تلاش کرنا, محنت کرنا اور مزدوری کرنا بھی تو عبادت ہے. اور خود قرآن نے اس عبادت کو ذکر کیا ہے, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب جمعہ کی نماز ادا کر لی جائے تو ہم مسجد میں مت بیٹھو. کیوں بیٹھے ہو؟ جب جمعہ کی نماز پڑھ لی, پوری ہو گئی, تو آپ کیوں بیٹھے ہو مسجد کے اندر؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, زمین میں پھیل جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے زمین میں پھیل جاؤ. اب بیٹھے وہیں بیٹھے ہو مسجد میں, جمعہ کی نماز ادا ہو گئی, اب وہیں بیٹھے ہو صاحب سبحان اللہ, عصر بھی ہو گئی پھر بیٹھے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ, مغرب بھی ہو گئی پھر بیٹھے ہو سبحان اللہ. ارے کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب نماز پوری پڑھ لی جائے, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, تو زمین میں پھیل جاؤ. اور کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اللہ نے جو رزق اتارا ہے, جو روزی اتاری ہے, اس کو تلاش کرو, اس روزی کو تلاش کرو. میرے بھائیوں, خود اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ رزق حلال کماؤ, روزی کو تلاش کرو. تو اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کمانے کو بھی عبادت سے جوڑ دیا ہے. یعنی نماز پڑھو, اللہ کا حق ادا کرو, اور پھر نماز کے بعد آپ رزق حلال کماؤ. بیوی کے لیے, بچوں کے لیے رزق حلال کمانا بھی عبادت میں شامل ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس دنیا میں بدامنی کی بہت سی وجہ لوگ بتاتے ہیں, لیکن بدامنی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اللہ کی عبادت سے دور کر دیا ہے. دنیا میں بدامنی کیوں ہے؟ آئیے ایک نظریہ بتاتے ہیں. کسی فلاسفر سے پوچھو, کسی فلاسفر سے پوچھو دنیا میں بدامنی کیوں ہے, وہ کہے گا ایٹمی ہتھیار کی وجہ سے. دنیا میں بدامنی اس لیے ہے کہ کسی ملک کے پاس ہتھیاروں کا خزانہ ہے اور کسی ملک کے پاس کچھ نہیں ہے. کسی کے پاس ساری چیزیں ہیں تو دوسروں کو ڈرا کر رکھتا ہے. ایک فلاسفر سے پوچھو تو کہے گا کہ دنیا میں بدامنی اس لیے ہے کہ کوئی امریکہ جیسا ملک اپنے آپ کو پوری دنیا کا سپر پاور بننا چاہتا ہے اور پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہے, اور دوسرے ملک اس سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے پاس بڑے خطرناک ہتھیار ہیں. اس لیے بدامنی ہے دنیا کے اندر, کیونکہ امن و امان اور سکون تب ملے گا جب سب برابر ہو جائیں. کسی ملک کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو, امن اور امان قائم ہو جائے گا. یہ فلاسفر کا جواب ہے. اسی دنیا میں کمیونسٹ سے پوچھو کہ دنیا میں بدامنی کیوں ہے,
تو کمیونسٹ اس کا جواب دے گا کہ دنیا میں بدامنی اس لیے ہے کہ رزق کی دولت کی صحیح تقسیم نہیں ہوئی ہے. اللہ نے کسی کو بہت امیر بنا دیا, کسی کو بہت غریب کر دیا, دولت کو صحیح بانٹا نہیں ہے. کسی کو محل دے دیے بہت بڑے بڑے اور کسی کو جھونپڑی تک نہیں دیے, بیچارہ فٹ پاتھوں پر سوتا ہے, جھونپڑ پٹیوں میں سوتا ہے. کسی کے پاس عیش و آرام کے خزانے ہیں اور کسی کے پاس بیچارے کے پاس صحیح اور صاف شفاف پانی پینے کے لیے نہیں ہے. اس لیے دنیا کے اندر بدامنی ہے. امیر غریبوں کا خون چوستے چوستے اور امیر ہوتے جا رہے ہیں اور غریب امیروں کی غلامی کرتا کرتا اور غریب ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے دنیا میں بدامنی ہے کیونکہ دولت کی صحیح تقسیم نہیں ہوئی ہے. یہ کمیونسٹ کہے گا. ایک لیڈر سے پوچھو, آج کل سرکاری لیڈر, موجودہ زمانے کے نیتا سے پوچھو, اور نیتا کا جواب کچھ عجیب ہی رہتا ہے. اس سے پوچھو کہ دنیا میں بدامنی کیوں ہے, چلو بھارت میں بدامنی کیوں ہے, تو وہ جواب دے گا کہ جن سنکھیا پر کنٹرول نہیں ہے, اس لیے بڑھتی ہوئی آبادی, ہمارے پاس غربت ہے اور بچے ہمارے 6 ہیں اور 8 ہیں. ایک بچے کو پال پوس کر بڑا کرنے کی اور پڑھانا لکھانے کی طاقت نہیں ہے, 4 اور ہم نے پیدا کر لیے ہیں. یہ جن سنکھیا بڑھتی ہوئی تعداد یہ بدامنی کی وجہ ہے. جو تعداد بڑھتی جا رہی ہے یہ بدامنی کی وجہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں یہ تینوں جواب غلط ہیں. دنیا میں بدامنی کی وجہ ایٹمی ذخیرہ نہیں ہے. دنیا میں بدامنی کی وجہ دولت کی صحیح تقسیم کا نہ ہونا بھی نہیں ہے. آپ دولت کی صحیح تقسیم کر کے دکھا دو, سب کو برابر کر کے دکھائیے. آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ, اور کر بھی دیں گے. مان لیجئے سب کو برابر برابر کر دیا جائے تو یہ مائک کون لگاتا ہے یہاں پر آج آپ کے یہاں؟ جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اتنا پیسہ ہمارے پاس بھی, ہم کیوں لگائیں گے مائک؟ آپ کا مکان ہم کیوں بنائیں گے؟ جتنی دولت آپ کے پاس ہے اتنی دولت ہمارے پاس بھی, ہم کیوں آپ کا گھر بنائیں گے؟ ہم کیوں مزدوری کریں گے؟ ہم کیوں رکشہ چلائیں گے؟ جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے, ہم کیوں رکشہ چلائیں گے؟ دنیا میں جتنا انسان, ٹرین کے ڈرائیور ہوں, بسوں کے ڈرائیور ہوں, ہوائی جہاز کے پائلٹ ہوں, یہ سب نوکریاں کیوں کریں گے؟ جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے, ہم کیوں یہ کام کریں؟ ایک انسان اپنے گھر اور مکان کو چھوڑ کر سعودی, کویت اور دبئی کا سفر کیوں کرے گا؟ جتنا پیسہ تمہارے پاس ہے اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے, ہم کیوں اپنی بیوی بچے ماں باپ کو چھوڑ کر ہم سعودیہ اور کویت اور دبئی جائیں نوکری کرنے کے لیے؟ نہیں ہو پائے گا. یہ اصل وجہ نہیں ہے بدامنی کی. دنیا میں جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو ان کے اصل مقصد سے دور کر دیا ہے, اور اصل مقصد کیا ہے؟ عبادت. ہم نے لوگوں کو ان کے اصل کام میں نہیں لگایا ہے, اس لیے بدامنی پھیلی ہوئی ہے. ایک اسکول دیکھ لیجئے, آپ کے ہاں اسکول تو کھلے ہوں گے, آپ اسکول پر نظر ڈالیے. ایک اسکول صبح 10 بجے کھلتا ہے, 2 بجے اس کی چھٹی ہو جاتی ہے. آپ کا بچہ 10 بجے اسکول جاتا ہے, 2 بجے گھر پہ واپس آتا ہے. آپ کا بچہ 9:30 بجے اسکول پہنچ گیا. پہلے رکشہ آ گیا, پہلے بس کا ڈرائیور آ گیا, آپ کے بچے کو لے گیا. اسکول لگنے سے پہلے, کلاس لگنے سے پہلے بچے ایک میدان میں جمع ہیں, کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں. ایک دوسرے کو مار رہا ہے, کوئی جھولے پہ جھول رہا ہے, کوئی کھسکنی پہ گھسک رہا ہے, کوئی پارک میں ہے, کوئی پکڑا پکڑی کھیل رہا ہے. اسکول میں شور ہو رہا ہے, شرابہ ہو رہا ہے, کان کے پردے پھٹے جا رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ ابھی بچے اپنے اصل کام میں نہیں لگے ہیں, اس لیے یہ بدامنی اسکول کے اندر پھیلی ہوئی ہے. بدامنی کیوں پھیلی؟ کیونکہ ابھی بچے آزاد ہیں, ان کو آپ نے ان کے اصل مقصد سے نہیں لگایا. بچے شور کریں گے, ہنگامہ کریں گے, سب کچھ کریں گے, اس لیے نہیں کہ وہ بھوکے ہیں, اس لیے نہیں کہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے, بلکہ اس لیے کہ ان بچوں کو ابھی آپ نے ان کے اصل کام سے نہیں لگایا. جیسے ہی 10 بجتے ہیں, گھنٹی لگتی ہے, پیریڈ شروع ہوتا ہے, سارے بچے اپنے اپنے کلاسوں میں چلے جاتے ہیں. آئیے ذرا اس منظر کو دیکھیے, سارے بچے اپنے اپنے کلاسوں میں چلے جاتے ہیں, ایک دم شور شرابہ بند ہو جاتا ہے. وہی بچے اب پڑھنے لگے, اے فار ایپل, ایپل مانی سیب, بی فار برڈ, برڈ مانی چڑیا. وہی بچے جو ابھی شور کر رہے تھے, پیریڈ لگتے ہی, گھنٹی لگتے ہی اپنے اپنے کلاسوں میں ایک دم خاموش ہے, سناٹا چھا گیا ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے یہاں کوئی ہے ہی نہیں. بچوں کی ہنگامہ آ رہی, بیک وقت کیسے ختم ہو گئی, ایک دم سکون کیسے پیدا ہو گیا, بدامنی کیسے مٹ گئی, اشانتی کیسے ختم ہو گئی, سکون کیسے اسکول کے اندر ہو گیا. سکون کی اصل وجہ یہ ہے, آپ نے ان بچوں کو ان کے اصل کام میں لگا دیا. آپ نے ان بچوں کو بتا دیا کہ پڑھنے کے لیے آئے ہو, یہ تمہارا اصل مقصد ہے, لہذا پڑھو. اب وہی بچے اپنے اصل کام سے لگ گئے. اے فار ایپل, بی فار برڈ, سی فار کیٹ,
बिफोर डॉग, वही बच्चे अपने असल काम में लग गए, अमन और अमान और शांति पैदा हो गई। इस दुनिया में बदअमनी की वजह एटमी हथियारों का जखीरा नहीं है। इस दुनिया में बदअमनी की वजह लोगों की और इंसानों की बढ़ती हुई तादाद और जनसंख्या नहीं है। इस दुनिया में बदअमनी की वजह दौलत की सही तकसीम करना होना नहीं है। इस दुनिया की बदअमनी की असल वजह यह है कि हमने लोगों को, अवाम को और पब्लिक को उनके असल मकसद में नहीं लगाया है। इसको इनके असल काम में लगा दो कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तुम्हारा असल काम यह है कि इस दुनिया में तुम अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हो। अब जब ये इंसानियत अल्लाह की इबादत में लग जाएगी तो अमन व अमान पैदा हो जाएगा, सुकून पैदा हो जाएगा, शांति पैदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने उनको असल काम से लगा दिया है। मेरे भाइयों, ये काम होना चाहिए हमारा और आपका कि हम लोगों को उनके असल काम से जोड़ दें। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, असल मकसद ये है, हमने लोगों को असल काम से नहीं जोड़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।